السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، دعا بھی سکھلائی گئی تھی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ دوسری دعا تھی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور آخر میں یہ بات بھی آئی تھی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ کفار واپس آ ہی نہیں سکتے دنیا میں۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر، اور عالم قبر یعنی عالم برزخ کے بعد قیامت کا دن ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے جہاں جنت اور جہنم ہے۔ عالم قبر اسی دنیا کا حصہ ہے اور قیامت کا دن اسی دنیا کا آخری دن ہے۔ وہ دن آج کے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کا ہے۔ جب وہ دن شروع ہوگا تو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس سے سب خلقت ختم ہو جائے گی۔ خلقت کا مطلب اللہ کی ساری مخلوقات، آسمان کی قبیل سے ہو، زمین کی قبیل سے ہو، حیوانات کی قبیل سے ہو، جمادات کی قبیل سے ہو، نباتات کی قبیل سے ہو، کسی بھی جنس سے ہو، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک عرصے کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے معاملات شروع ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اتنے لمبے دن میں بہت سے معاملات پیش آئیں گے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہیں۔ آج کا سبق اسی تعلق سے ہے، آیت کریمہ سماعت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون جو 18 پارے کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 101، 102 اور 103، یہ 3 آیتیں کریمہ تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کا پاک ارشاد فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پس جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں کے درمیان رشتے ناطے ہوں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے۔ قیامت کے دن سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا،
پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم، ساری دنیا، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں صحیح قول کے مطابق دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ جو ہم نے آیت کریمہ سنی ہے، آیت نمبر 101 18 پارے میں سورہ مؤمنون کی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یہ آیت دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے سے متعلق ہے۔ اس آیت میں صحیح قول کے مطابق دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر مرد اور ہر عورت کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن ہر مرد اور ہر عورت کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ پھر سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر مرد اور ہر عورت کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ عورت کے تعلق سے ہو تو فلاں بنت فلاں ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہو تو وہ سامنے آئے اور اپنا حق وصول کرے۔ کتنی ہی زمین، کتنی ہی دولت، کتنے ہی پیسے اور کتنے گھر بار اور کتنے ساز و سامان ہم یہاں لوگوں سے اینٹ لیں، چھین لیں، ڈکیتی ڈال لیں، زبردستی لے لیں، لیکن روز محشر سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر کسی کا کسی پر کوئی حق ہے آج آ جائے، آج مالک یوم الدین، انصاف کا دن آج ہے۔ بدلے کا دن آج ہے۔ تو پھر سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر مرد اور ہر عورت کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہو تو وہ سامنے آئے اور اپنا حق وصول کر لے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق باپ سے وصول کروں گا، اسی طرح باپ بھی خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق بیٹے سے وصول کروں گا، اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن کا معاملہ ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس دن لوگوں کے درمیان رشتے ناطے نہیں ہوں گے، فلا انساب بینہم، یعنی اس دن نسب، دوستیاں، جان پہچان سب کچھ کام نہیں آنے گی، سب ایک دم بھولیں، کتنے قریبی کیوں نہ ہوں۔ رشتوں کی نفی کا مطلب یہی ہے کہ اس دن کسی کا کوئی حال بھی نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ سور کے معنی ہے بڑا سینگ، سور کے معنی ہے بڑا سینگ، نرسنگا۔ قیامت کے دن اس میں پھونکا جائے گا۔ یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے ہے۔ اللہ کے کئی فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں کچھ عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان کو حملۃ العرش بولتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہر ایک انسان کے ساتھ ہیں، جو نیکی بھی لکھتے ہیں اور برائی بھی لکھتے ہیں انسان کے، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، ان کو حفظہ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 4 بڑے فرشتے ہیں۔ ایک ہیں سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی تو ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہے۔ ان کا کام تھا
آسمان سے اللہ کے پاس سے پیغام لے کر کے نبیوں کی طرف آنا، اور یہ سلسلہ مکمل ہوا جب بالکل قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی۔ بس اس کے بعد چونکہ نہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی اور نہ حضرت جبرائیل آنے کے، تو وحی کا سلسلہ وہ مکمل ہو چکا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرے بڑے فرشتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل سے مقام و مرتبہ میں کچھ نیچے، اور سارے فرشتوں میں سب سے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نیچے، ان کا نام ہے حضرت میکائیل۔ کیا نام ان کا؟ حضرت میکائیل، جو بارش کا انتظام کرتے ہیں، مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت عزرائیل۔ کیا نام ہے؟ حضرت عزرائیل، عین سے ہے عزرائیل۔ یہ ان کا کام مقرر ہے روح نکالنے پر۔ ان کا کام کس پر مقرر ہے؟ روح نکالنے پر، یعنی دوسرے الفاظ میں بول دو کہ ملک الموت، موت کے فرشتے، ان کا بھی کام چل رہا ہے۔ حضرت میکائیل، ان کی بھی ڈیوٹی چل رہی ہے۔ ابھی چوتھے فرشتے باقی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسرافیل۔ یہ ابھی انتظار میں ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وہ جو میں نے بتایا کہ جو بڑا سینگ سا ہوگا اس میں پھونک ماریں گے، اسی کو سور کہتے ہیں۔ تو چار بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل۔ حضرت جبرائیل کا کام ڈیوٹی مکمل ہو چکی، اور حضرت میکائیل ان کی ڈیوٹی چل رہی ہے، حضرت عزرائیل ان کی بھی ڈیوٹی چل رہی ہے، اور حضرت اسرافیل وہ انتظار میں ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں سور پھونکیں گے، مگر ان کو بھی سور پھونکنے کا وقت معلوم نہیں، جب حکم ہوگا تعمیل کریں گے۔ سور کی حقیقت اس سے زیادہ نہ معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ سوال، آیت پاک میں یہ بات بھی ہے کہ قیامت کے دن رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے، اور آپ نے وہ آیت سنی ہوگی سورہ عبسہ میں بھی ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، یعنی اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن لوگوں میں سے ہر شخص کے لیے ایسا معاملہ ہوگا جو اس کو کسی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا۔ اور سورہ طور میں تو یہاں تک ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل حال کر دیں گے۔ تو اس سے نسب کا مفید ہونا ثابت ہوتا ہے، اور حدیث میں کہ قیامت کے دن سارے نسب اور دامادی کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، یعنی کام نہیں آئیں گے، بجز میرے نسب اور دامادی کے رشتے کے۔ معلوم ہوا کہ بعض نسب اور تعلقات کام آئیں گے، اور دوسری حدیث میں ہے سقطہ، یعنی گرے ہوئے بچے قیامت کے دن جنت کا پانی لیے اپنے والدین کو تلاش کریں گے اور ان کو پانی پلائیں گے، اس سے بھی نسب کا مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ يَتَسَاءَلُونَ، یعنی محشر میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی حالات پوچھیں گے۔ پس ان مختلف وجوہات میں تطبیق کیا ہے؟ جوابات اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے ان سوالوں کے جوابات بھی دیے ہیں۔ پہلا انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس آیت میں جو بینہم ہے وہ اس لیے یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے، اور پیچھے سے ذکر بھی انہی کا چلا آ رہا ہے۔ رہے مومنین تو ان کے رشتے ناطے اور تعلقات کام آئیں گے، مگر سورہ عبسہ کی آیت عام ہے، اس لیے جواب شافی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت میدان محشر کے ساتھ خاص ہے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جب لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے تو تو، مومنین کے لیے نسب کام آئیں گے اور وہاں باتیں بھی ہوں گی۔
مگر سورۃ الصافات کی آیت میں میدان محشر ہی میں کفار کے باہمی اختلاف کا ذکر ہے، اس لیے یہ جواب بھی تشفی بخش نہیں۔ تیسرا جواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف یعنی ٹھہرنے کے مقام ہوں گے اور ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جب کسی دوسرے موقف میں دہشت اور ہیبت کم ہوگی تو لوگ باہم ایک دوسرے کا حال دریافت کر لیں گے۔ ایک مرفوع روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے جہنم یاد آ گئی، میں اس لیے رو پڑی ہوں۔ کیا آپ حضرات قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا 3 جگہ میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی آپ کے سامنے۔ پھر سنو، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ اور آج ہمارا حال یہ جہنم کا تذکرہ ہمارے سامنے سے گزرتا اور ہم آرام سے ہی رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا ایمان اور کہا آج ہماری ماؤں بہنوں کا ایمان، فکر تو زیادہ ہمیں ہونی چاہیے تھی، ان کو کہا۔ لیکن دیکھو حضرت عائشہ جو نبی کی سب سے چہیتی اور علم میں سب سے آگے، سب سے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے صحابی، ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ نبی نے ان سے وجہ معلوم کی کہ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے جہنم یاد آ گئی، اس لیے رو پڑی ہوں۔ کیا آپ حضرات قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ کیا آپ حضرات اپنے گھر والوں کو، یعنی مطلب نبی کو خطاب ہے اور نبی کے ذریعے سے پورے مطلب اس وقت صحابہ بھی یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے دراصل پوری امت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، کہ مطلب یعنی اس وقت جو نیک لوگ، نیک مرد، نیک زوج یعنی نیک شوہر ہوں گے وہ کام آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ یاد کریں گے نہیں کریں گے ایک دوسرے کو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا کہ آپ یاد کریں گے گھر والوں کو؟ آپ نے فرمایا 3 مواقف میں سے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا، تب تک کوئی کسی کے کام نہیں آنے گا، تب تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرے، جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، یہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے۔ تیسرے، پل صراط پر جب وہ جہنم کی پیٹھ پر رکھا جائے گا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ مومنین دیگر مواقف میں اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے، واللہ اعلم۔ اور قیامت کا میدان ہے، اور آیت کریمہ ایک یہ بھی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جتنے بھی دوست بنتے ہیں نا اپنے آپ میں کہ ہاں وہ میرا فرینڈ ہے، وہ میرا دوست ہے، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آنے گا سوائے الا المتقین، جو نیک ہوں گے، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، واقعی جو کامیاب ہوں گے۔ وہ بھی آیت اسی چیز کی تائید کر رہی ہے کہ جب بالکل واقعتاً ثابت ہو چکا ہو کہ ہاں یہ پکے سچے مسلمان تھے، اب وہی پکے سچے مسلمان دوسرے پکے سچے مسلمانوں کو ڈھونڈیں گے کہ جن کو بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا، جن کا حساب و کتاب بھی آسان ہوگا، یعنی جو مطلب پورے طریقے سے کامیاب ہوں گے، وہ بھی ان کو ڈھونڈیں گے۔ اور فلاں انصاب بینہم، اور اس جیسی حدیث کے الفاظ ہوں یا آیت کے الفاظ ہوں، ان کا مطلب وہی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے کا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس کا بھی مطلب ہی ہے کہ یہاں دنیا میں چاہے باپ اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہو، اتنا محبت کرنے والا کہ پوری دنیا اس کے رشتوں میں خرچ کر دے، لیکن اگر اس کے ایمان کی فکر نہیں کریے پھر بھی کامیاب نہیں۔ باپ کی بتا رہا ہوں میں۔ تو دوسری بات یہ ہے، بس جس کسی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس کسی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
اور وہی ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نامہ اعمال یعنی پلڑا اس کا ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اور یہ فی جہنم خالدون، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ جیسا کہ ابھی روایت میں گزرا ہے کہ اس دن جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی، اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہے گا اس کی حالت بالکل خستہ حالت ہوگی، اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فائدہ، اس آیت میں مقابلہ مومنین کاملین اور کفار کا ہے، انہی کے اعمال نامے تلنے کا اور ہر ایک کے انجام کا ذکر ہے۔ اور مومنین کاملین کا پلہ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پلے میں یعنی برائیوں کے پلے میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خالی ہوگا یا کم وزن ہوگا۔ جو اہل ایمان ہیں، کامل مومنین ہیں، ان کے ایمان یعنی نیک اعمال ہی اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ برائیاں وہ اوپر ہی رہ جائیں گی اور یہ بھاری ہو جائیں گی۔ جو نیک لوگ ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اور میں نے بہت دن ابھی 3-4 دن پہلے بتایا تھا کہ اہل ایمان کا سرمایہ ایمان لانے کے ساتھ وہ نیک اعمال کرتے رہنا ہے، کرنا نہیں، کرتے رہنا ہے، یعنی دوام، استمرار۔ اور نبی کا خود ارشاد ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، نبی اللہ کو سب سے زیادہ عملوں میں وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو اگرچہ وہ کم ہو، یعنی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اگر وہ صرف جماعت میں جا رہا ہے 3 دن کی، تب تو وہ پوری سنت بھی، وتر بھی، نوافل بھی، تہجد بھی، اشراق بھی اور چاشت بھی سب پڑھ رہا ہے، اور جماعت سے آنے کے بعد بس پھر اس کے بعد بالکل مائنڈ ویس ہو گیا۔ مدرسے میں ہے، استاذ پوری محنت کرا رہے ہیں تو سنت بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، اور جیسے چھٹی ہوئی تو اس کے بعد غائب ہو گیا، مسجد میں بھی نہ ہے۔ تو اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو دائمی ہو، روزانہ ہو، ریگولر ہو۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو جو مومنین کاملین ہوں گے، کامل مومن ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے نیک اعمال اتنے سارے ہوں گے کہ گناہ تھوڑے سے ہوں گے، جس کی بنا پر نیک اعمال کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور گناہ چونکہ تھوڑے سے ہوں گے تو وہ اوپر ہی اٹھا رہے گا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے بھاری رہیں گے، پلڑا جس کا بھاری رہے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہوگا۔ اور کفار کا پلہ ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے پلے میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ان کے، کیونکہ ایمان کی شرط ختم ہے، جب ایمان نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی۔ فائدہ، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مومن اور کافر کو تولا جائے گا، کافر کا کوئی وزن نہ ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ، اور مومن بڑا وزنی ثابت ہوگا، خواہ وہ دبلا پتلا ہو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، اور بعض سے مفہوم ہوتا ہے کہ اعمال ہی تولے جائیں گے، ان کو محشر میں مجسم کر لیا جائے گا اور تولا جائے گا۔ ان روایت میں کچھ تعارض نہیں، جمع کرنا ممکن ہے۔ اس طرح کے عمل اور اعمال ناموں کو ایک ساتھ تولا جائے، یا ان میں سے کوئی ایک حقیقت ہو، باقی 2 مجازی تعبیر ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کاغذ تولے جائیں گے ہمارے، یا رجسٹر تولے جائیں گے، یا ہمیں خود تولا جائے گا، بس اتنا ہے کہ حساب کتاب ہوگا اور انصاف قائم ہوگا۔ آج جتنی لوٹ مار ہو رہی ہے، جتنی ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے، سب کا حساب اس دن ہوگا، مالک یوم الدین، جو بدلے کا دن ہے۔ ابن ابی حاتم رازی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن گناہگار مومنوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی، خواہ ایک ہی نیکی بڑھے، وہ جنت میں جائے گا۔ مان لو کوئی 15 سال، دیکھو 15 سال یہ ایک علامت وہ بتا رہا ہوں میں، یعنی اگر شریعت کے اعتبار سے 15 سال کا ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا۔ اب بالغ ہونے کے بعد اس نے 1 سال زندگی گزاری، کوئی بھی انسان ہے، اس نے 1 سال زندگی گزاری، یعنی 16 سال کا ہوا پورا۔ اس 1 سال میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں، مان لو ہر دن کے اعتبار سے جتنی بھی نمازیں ہو رہی ہیں اتنی، اور اس نے گناہ بھی اتنے کرے ہیں لیکن ایک کم کرا ہے۔ مان لو 100 نمازیں پڑھی ہیں اور گناہ 99 کرے ہیں، تو ابن ابی حاتم کے قول کے مطابق
ابن ابی حاتم کے قول کے مطابق کیا ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گار مومنوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی، خواہ ایک ہی نیکی بڑھے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے خواہ ایک ہی گناہ بڑھے وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ بھی بات ہے، مگر اس کا دوزخ میں جانا تطہیر کے لیے ہوگا، جیسے سونا چاندی اور لوہا آگ میں ڈال کر تپایا جاتا ہے تاکہ کائی کے لیے اس کا میل کچیل اور زنگ صاف ہو جائے، اسی طرح مومن کا جہنم میں جانا اسی لیے ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو کاہے میں رکھا جائے گا؟ جس کی نیکیاں بھی اتنی اور گناہ بھی اتنے، بتایا تھا میں نے اعراف، کس میں؟ اعراف میں، جو 8ویں پارے میں سورت ہے اعراف۔ جنت ہے، اعراف ہے اور جہنم ہے۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا، وہ وہاں ایک زمانے تک حکم کے منتظر رہیں گے، بالآخر ان کو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میزان عمل اتنا صحیح وزن کرے گی کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پلہ جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، موخلا کھلا ہوا ہے، دھوپ کی شعاعیں اس میں آ رہی ہیں تو چھوٹے چھوٹے، اس چیز کو بھی ناپا جائے گا۔ قرآن کریم میں عموماً نیک مومنین اور کفار کا حال ذکر کیا جاتا ہے، گناہگار مومنوں کے حال سے سکوت اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ کہ نزول قرآن کے زمانے میں سبھی مسلمان نیک تھے، کیونکہ وہ صحابہ تھے، سب کبیرہ گناہوں سے پاک تھے، اور اگر کسی سے گناہ ہو گیا تھا تو اس نے توبہ کر لی تھی، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مومن کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہے۔ اگر مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ پہلی فرصت میں توبہ کر لیتا ہے۔ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اس آیت میں انہی مومن کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے آج کے سبق کا، مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس وقت بے چین رہتا ہے جب تک کہ اس کو ندامت کے آنسو سے دھو نہ ڈالے۔ جیسے نماز اگر چھوٹ جائے تو ایک بے چینی سی رہتی ہے، جب تک نماز نہ پڑھے تو سکون ملتا ہی نہیں، تو نماز پڑھنے تو سکون مل جاتا ہے۔ بہرحال قیامت کا دن بڑا حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا بادشاہ، کتنا بڑا طاقتور، کتنا بڑا زبر اور اپنے آپ کو وہ گنڈا سمجھتا ہو سب کچھ، قیامت کے میدان میں ایک رائے کے ذرے کے برابر وہ بھی حساب ہوگا، سب چیزیں تولی جائیں گی اور انصاف قائم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لانے سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی، تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر، زندوں پر، مردوں پر یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، سبھی کی مغفرت کے فیصلے فرما، سبھی کی بخشش کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے، یا اللہ جو موجود ہیں، یا اللہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرما۔ ہم سب کو بھی یا اللہ تمام بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما، ہم سب کو بھی یا اللہ تمام بیماریوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں ان کو نیک صالح فرماتا جوڑ عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے، میرے مولا غیب کے خزانے سے ان کے رشتوں کے انتظام، یا اللہ ان کی شادیوں کے نکاحوں کے انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے دین ہیں ان کو یا اللہ بادین بنا دیجیے، جو بے نمازی ہیں اللہ تو ان کو با نمازی بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، ہم سب کے نیک اعمال میں، ہم سب کے یا اللہ کاروبار میں برکت خیر عطا فرما دیجیے، یا اللہ سکون عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ گھر بار میں، روزگار میں، یا اللہ کاروبار میں خیر و برکت، ترقی، بڑھوتری، اضافہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ خوشحالی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پریشانی اور تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھی کوئی پریشانی آئے اللہ میرے مولا اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ مد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہر ایک کے تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، اور خواتین حضرات کی بھی تمام دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ بھی عطا فرما دیجیے۔
یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما دیجیے، یا اللہ ظالمین کے ظلم سے بچا لیجیے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، یا اللہ منافقین کے نفاق سے بچا لیجیے، یا اللہ فتین کے فتنوں سے بچا لیجیے، یا اللہ کاذبین کے کذب سے بچا لیجیے، یا اللہ یہود و نصارہ کی اور عیسائیوں کی یا اللہ اور اسرائیل کی یا اللہ ان تمام کے شکنجوں سے، ان تمام کے پالیسیوں، ان تمام کی سازشوں سے تمام مسلمانوں کو یا اللہ محفوظ فرما لیجیے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما لیجیے، مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ کی حفاظت فرما لیجیے، اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، معابد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں، یا اللہ تمام کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ تمام کی حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ صحیح معنی میں سب کو سچی ہدایت عطا فرما دیجیے، یا اللہ صحیح راستہ سیدھا راستہ دکھا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے میرا مولا، ایسا راستہ ہمیں اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو صراط المستقیم سیدھا راستہ ہو، اور وہ سیدھا راستہ یا اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس تک یا اللہ داخلے کا یا اللہ ذریعہ سبب بن سکے، یا اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ قیامت کے میدان کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ اس دن یا اللہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اپنے عرش کے نیچے ہمیں سایہ عطا فرمانا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق مرحمت فرمانا، یا اللہ جو مانگو ہمیں عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا ہمیں عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جو بھی کوئی بیمار ہے یا اللہ ان کو شفا عطا فرمانا، یا اللہ ایک بچہ بھی آیا اللہ تو جس کے گھر میں جو بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرمانا، سبھی بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرمانا، بے شک شفا دینے والے آپ ہیں یا اللہ، آپ کی طرف سے اگر فیصلہ نہ ہو تو ہم کتنی ہی دوائی کر لیں یا اللہ کچھ نہیں ہوگا، یا اللہ ہم آپ سے شفا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم بھیک مانگیں گے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ بخار سے یا اللہ اس طریقے سے تمام درد اور تکالیف سے، اور یا اللہ شوگر سے، کینسر سے، یا اللہ پتھری کے درد سے، یا اللہ اور دوسری تمام بیماریوں سے سبھی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اس دعا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما لیجیے۔